الحمدللہ والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على خاتم النبيين سيد المرسلين رحمة للعالمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم آنس فحشة في قبرنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین آمین. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سورہ آل عمران مطالعہ کر رہے ہیں، اور آج پچھلی کلاس میں ہم نے اس کا کچھ تھوڑا سا تعارف رکھا تھا. یقیناً قرآن کی کسی بھی صورت کا یا کسی بھی آیت کا ہم مکمل احاطہ نہیں کر سکتے. اسی طرح حق تو ادا نہ کر سکے، مگر جو بھی ہم کو معلوم تھا، جو ہم نے معلومات ادھر ادھر سے اکٹھی کی، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا اور اس کا مطالعہ کیا، اور الحمدللہ کچھ نہ کچھ ہم کو اندازہ ہوا کہ سورہ آل عمران کیا ہے. آج جیسا کہ میں نے گروپ پہ عرض کیا تھا، تو ہم سورہ آل عمران کی پہلی سے لے کر 8ویں آیت تک انشاءاللہ آج ہم اس کا مطالعہ اور کریں گے. تو برکت بھائی، آپ سے التماس ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1 سے لے کر 8 تک کا تلاوت اور ترجمہ پلیز. جی انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے جو حق لے کر آئی ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھی. اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے، اور اس نے وہ کسوٹی اتاری ہے جو حق اور باطل کا فرق دکھانے والی ہے. اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی. اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے. زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں. وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی. اس کتاب میں 2 طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور دوسری متشابہات. جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے. یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں، اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانش مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں. وہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں، پروردگار جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے
تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر دیجیے، ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر کہ تو ہی فیاض حقیقی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ، لا قوت الا باللہ، جزاک اللہ برکت بھائی، ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت تلاوت کی آپ نے ماشاء اللہ۔ ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 1 سے لے کے ہم 8 تک پڑھ رہے ہیں سورہ آل عمران کی۔ تو میں بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ کوئی بھائی جو اسٹارٹ کرنا چاہیں تو بسم اللہ کیجئے۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1 سے 8 تک، تو بسم اللہ کیجئے۔ کوئی بھائی اگر اپنا مطالعہ پیش کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کیجئے۔ ریاض بھائی ہمیشہ کی طرح سابقون الاولون ماشاء اللہ۔ السلام علیکم۔ یہ جو سورہ آل عمران کے جیسا ابتدا میں ہی ہم نے بات کی تھی کہ اس کی پہلی 80 جو آیتیں ہیں یہ عیسائیوں سے مباحثہ ہے اور ان کے مذہب کی تردید اور انہیں سچے دین اسلام قبول کرنے کی دعوت پر مشمول ہے۔ تو یہ جس طریقے سے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات یہود سے متعلق تھی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس آیت میں جو حیو اور قیوم کا جو ماشاءاللہ اللہ کی صفات کا ذکر ہے، الحی سے مراد یہ ہے کہ اسے عظیم ترین اور کامل ترین حیات کی صفات حاصل ہیں، جو ان تمام صفات کو مستلزم ہیں جن کے بغیر صفات حیات تکمیل نہیں ہوتی، مثلا سمع، بصر، قدرت، قوت، عظمت، بقا، دوام اور غلبہ۔ قیوم کا جو مطلب ہے القیوم کا کہ وہ ایک وہ خود بخود قائم ہے، لہٰذا تمام مخلوقات سے بے پرواہ ہے اور وہ سب کو قائم رکھنے والا ہے، اس لیے تمام مخلوقات وجود میں آنے کے لیے تیار ہونے اور ترقی کرنے میں اس کی محتاج ہے۔ وہی تمام مخلوقات کا مدبر اور اس میں تصور کرنے والا ہے۔ جسموں، روحوں اور دلوں کے تمام معاملات اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اسی کی قیومت اور رحمت کی بنا پر اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کتاب نازل کی جو سب سے عظیم کتاب ہے۔ حیو اور قیوم جو ہے اس کے بہت وسیع معنی ہیں اور اس آیت میں آیت الکرسی کی طرح کی تفاصیل ہیں، اور ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں کہا گیا ہے کہ لیلۃ القدر آخری عشری رمضان کی راتوں میں تیار کرو تاکہ ہے نا لوگوں کو جستجو ہو اور ڈھونڈنے کہ کون سی لیلۃ القدر ہے جس سے ہے نا لوگ فیضیاب ہوں گے۔ تو اسی طرح اللہ کے جو صفات اور نام ہیں تو اس میں اسی حدیث میں ملتا ہے کہ حی القیوم ایسے ہیں جس کے ہے نا نام لینے سے ہے نا بہت ساری دعا کر سکتے ہیں اور ان کی قبولیت ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔